السلام علیکم پاکستان. میرا نام علی احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انسائٹ پاکستان. پاکستان میں ایک نیا نام بہت تیزی کے ساتھ، بہت تیز رفتاری کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. وہ ہے سی سی ڈی. یہ سی سی ڈی ہے کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فورس بنائی گئی ہے، پولیس کی ایک فورس بنائی گئی ہے جو غنڈہ گردی کو ختم کر دے گی، گینگ کلچر کو ختم کر دے گی، منظم جرائم کو ختم کر دے گی. دوسری طرف کچھ لوگ اس کو خوف کی علامت سمجھ رہے ہیں. آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا سی سی ڈی انصاف کے نظام کو بہتر کر رہی ہے، تیز کر رہی ہے، مضبوط کر رہی ہے، یا نظام عدل کو کمزور کر رہی ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں. ہم آپ کے لیے یہ ایک انفارمیٹو ویڈیو لے کے آئے ہیں. پرپس صرف آپ کو انفارم کرنا ہے، آپ کو آپ کے حقوق سے باخبر کرنا ہے. کسی ادارے کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، نہ ہی کسی شخص کو ٹارگٹ کرنا ہے. جس نئے نام کی، جس نئے نظام کی، جس سی سی ڈی کی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، کاؤنٹر کرائم ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یا سی سی ڈی کا جو ادارہ ہے، جس کے بارے میں آج کل بہت بات ہو رہی ہے، وہ ہے کیا؟ اس کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ سرکار نے، پنجاب کی حکومت نے یہ محسوس کیا کہ پنجاب میں جرائم اس قدر بڑھ چکا ہے، گینگز اس طرح سے سرعام کھلے عام گھوم رہے ہیں، لوگ گاڑیوں کے پیچھے ڈالا کلچر لے کے پھر رہے ہیں جیسے کہ کراچی، بلوچستان یا کسی بھی علاقہ غیر میں ہوتا ہے. تو اس سارے سسٹم کو، اس نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب پولیس کے اندر ایک ونگ متعارف کرایا گیا جس کا نام تھا سی سی ڈی، جس کا مقصد یہ تھا دہشت گردی کو ختم کرنا، منظم جرائم کو ختم کرنا اور گینگ کلچر کا خاتمہ کرنا. اب اس پرپس کے لیے ان کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا گیا، اچھا خاصا بجٹ دیا گیا، ان کو انٹیلیجنس سپورٹ دی گئی، لیٹسٹ انٹیلیجنس سپورٹ. ڈرونز کی مدد سے یہ کرمنلز کو ٹریک کر سکتے ہیں. 5 منٹ کے اندر ڈرون وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں پہ وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ہر طرح کی لیٹسٹ فیسلٹی کے ساتھ، نیشنل انٹرنیشنل سپورٹ کے ساتھ اس ادارے کو بہت طاقتور ادارہ بنا کے پولیس کے عام نظام کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے سی سی ڈی کا قیام عمل میں لایا گیا. اب اس سے عوام کی کچھ امیدیں تھیں اور نظام کی کچھ خامیاں سامنے نظر آنا شروع ہوئیں. عوام کی امید کیا ہے؟ عوام کی امید ہے فوری انصاف، مؤثر انصاف، سستا انصاف، ڈائریکٹ فیصلہ ہو. جبکہ عدالتی نظام بدقسمتی سے ناکام ہوا، جس نے فیصلے دینے میں لوگوں کو سالوں تاخیر کی. تاریخ پہ تاریخ ہوتی گئی، طاقتور اپنے پیسے، طاقت اور اپنے اسباب اور اپنے ریسورسز کی وجہ سے بچتا گیا، کبھی ضمانت پہ، کبھی تاریخ کے نام پہ، کبھی وکلاء کی ہڑتال کے نام پہ، کبھی کسی اور بہانے سے. اور جو مجرم جرم کرنے والا ہے وہ دندناتا پھرتا رہا اور جو وکٹم ہے وہ روتا رہا. کبھی تو وہ انصاف کی عدالت کی سیڑھیوں تک ہی نہیں پہنچ پایا، کبھی اس کو عدالت کے اندر ہی، عدالت کے باہر کھڑے اپنے کیس کے انتظار میں کھڑے گولیوں سے بھون دیا گیا، کبھی اس کو گھر میں اس کی عورتوں اور بیوی اور بچوں کو اٹھا کے ڈرایا گیا، کبھی کسی خوف سے اور کبھی کسی خوف سے ڈرا کے اس کو مقدمے سے دور رکھا گیا تاکہ وہ انصاف ہی نہ حاصل کر سکے. اور عدالت، چونکہ عدالت میں جج عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں قانون کی نظر پہ پٹی ہے، قانون جج کو جو بتایا جائے، جو حقائق
ایک سائڈ بتائے گی، کچھ حقائق دوسری سائڈ بتائے گی، ان کو دیکھ کے جج نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن جج وہاں بیٹھا ہے، اس کو جیسے جو طاقتور تھا اس نے اسی طرح سے پینٹ کیا اور اس انصاف کے نظام کو بری طرح ناکام کر دیا. اور سی سی ڈی نے جیسے انٹری ماری، بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے ملزم، بڑے بڑے جرائم کرنے والے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، قرآن اٹھا کے قسمیں کھانا شروع ہو گئے یا غائب ہو گئے. تو سی سی ڈی بڑا مؤثر طور پہ لوگوں کے ساتھ یہ رول پلے کرنا شروع ہو گئی. اس خلا کو جو عدالت کے جو عدالتی نظام کے اس تاخیر کے حربے تھے اس کو پر کرنے کے لیے سی سی ڈی لوگوں کی موسٹ یا ہارٹ فیورٹ بنتی جا رہی ہے. یاد رکھیے، قانون کے بغیر طاقت، قانون کے بغیر طاقت خطرناک ہے. یہ ایک ڈھال بھی ہو سکتی ہے اگر قانون کے اندر استعمال کی جائے، لیکن اگر قانون سے باہر، قانون کے ہی اپنے ہی ادارے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے قانون سے بالاتر ہو کے کھیلنا شروع ہو جائیں تو یہ ایک معاشرے کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم چلتے ہیں پولیس مقابلے اور اس کی سچائی. سی سی ڈی یا عام طور پر پولیس مقابلوں میں جو ہم نے چیزیں دیکھی، پہلی کہانی جو ہر عدالت میں گھومتی نظر آئی وہ یہ کہ ملزم فرار ہو رہا تھا اور اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی اس کی. اسی طرح اسی کہانی کو سی سی ڈی نے بھی لے لیا. آج کل ایک تازہ بہت بڑا ایک گینگسٹر ٹائپ بندے کا نام مشہور ہے، نام نہیں میں لوں گا، کیس بڑا عام ہے، ہر شخص کی زبان پہ ہے کہ دبئی سے اس کو واپس لا کے، کراچی سے واپس لا رہے تھے اور راستے میں اس کے ہی ساتھیوں نے، وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہر بار ایک جیسی کہانی کیوں ہے. جب قانون کے ادارے کسی شخص کو اپنی حراست میں لے لیتے ہیں، پولیس حراست میں ایک شخص ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کس طرح سے یہ گراؤنڈ لی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا؟ کیا یہ کسٹوڈیل ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ 2022 اس کے اندر نہیں آئے گا؟ کسٹوڈیل اینڈ ٹارچر ایکٹ کہاں جائے گا؟ وہ اسی لیے افیکٹو بنایا گیا تھا اور اس پہ ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے متعدد فیصلے دیے کہ اس کو افیکٹو کیا جائے. اس طرح کی جو لا قانونیت ہے یا قانون سے تجاوز کرتے ہوئے جو ادارے اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی اے میں کمپلینٹ کی جا سکے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم قائم کیا جا سکے. سی سی ڈی بھی اسی طرح سے اگر اس کو اکاؤنٹیبل رکھا گیا اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے اس پہ اچھی طرح سے اس کے نظام کو دیکھتے رہے تو پھر تو یہ بہت اچھا نظام ہے. لیکن اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی سے باہر چلا گیا تو مجھے بتائیں، پولیس آرڈر 2002 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہوگا اس کی گرفتاری ہوگی، اس کا ریمانڈ ہوگا، اس کا ٹرائل ہوگا، ہر کاروائی کا ریکارڈ رکھا جائے گا. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو یہ پولیس میں یہ 22 یا 26 جو رجسٹر بنائے گئے وہ کس پرپس کے لیے بنائے گئے؟ کیا آپ نے جاتے وقت بھی انٹری ڈالنی ہے کس کام کے لیے جا رہے ہیں، واپس آتے وقت بھی انٹری ڈالنی ہے کیا کام کر کے آ رہے ہیں، کون کہاں کیا کر رہا ہے؟ ایک ایک پل کی پولیس رجسٹر میں یا پولیس ڈائری جس کو کہتے ہیں اس میں اس کا ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو پھر یہ اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے ہلاکت، اس میں کیا واقعی حقیقت ہے یا یہ ایک پردہ پوشی ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. آگے چلتا ہوں. جب پولیس حراست میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، قانون کو
عدالت انصاف تک ہی شخص کو نہیں پہنچنے دیا جاتا تو آئین پاکستان کہاں جاتا ہے پھر؟ جو آئین پاکستان نے آپ کو گارنٹیز دی ہیں آرٹیکل 9 میں اور آرٹیکل 10A میں، آپ کی زندگی کا تحفظ، آپ کی زندگی کا تحفظ اور آپ کی جو فریڈم ہے اس کا تحفظ، اور آپ کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دینا، یہ آئینی ذمہ داریاں تھیں، آئین کی ضمانتیں تھیں، تو یہ کہاں جائیں گی؟ اگر سی سی ڈی اکاؤنٹیبل رہی، قانون کے اندر کام کرتی رہی، تو اس جیسا ادارہ کوئی نہیں ہے۔ یہ دنوں میں کرائم کلچر کو ختم کر دے گا، لوگوں کو انصاف، لوگوں کو تحفظ کا احساس دلائے گا، لوگ بے خوف و خطر اپنے گھروں سے نکلیں گے، مرد ہوں یا عورتیں، دن ہو یا رات، اور سڑکوں پہ سر عام اپنی زندگی گزاریں گے۔ اب قانونی چارہ جوئی اور سوشل میڈیا، یہ دو اہم اس میں اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا میں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف سوشل میڈیا میں اس کی بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر کے اس کو ہیرو بنا دیا گیا ہے کہ سی سی ڈی کا ادارہ ایک ہیرو ہے، بالکل صحیح کام کر رہا ہے، تو یہ بالکل ایک ہیرو ہے، اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف لوگوں کی آوازیں آتی ہیں کہ یہ ایک خطرے کی علامت بن چکا ہے۔ آپ کسی کو یہ بتانے ہی نہیں دیں گے کہ میرا جرم ہی نہیں ہے، میرے پہ جھوٹا الزام ہے، میں بے قصور ہوں۔ قصور ثابت کے بنا ہی اس کو اگر گولیوں کی بچھاڑ کا نشانہ بنا دیں گے تو بتائیں ملک ہوگا یا یہ جنگل راج بن جائے گا؟ میں بس اسی بات پہ کہتا ہوں کہ جب طاقت بے لگام ہو جائے تو ریاست کمزور ہو جاتی ہے، جب طاقت بے لگام ہو جائے تو ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔ ہمیں طاقت نہیں چاہیے، ہمیں قانون چاہیے، قانون کی پاسداری چاہیے، قانون کی عملداری چاہیے۔ قانون کے محافظ قانون سے بالاتر ہو جائیں تو وہ قانون کے لیے، معاشرے کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سی سی ڈی جس زبردست انداز سے کام کر رہا ہے، ہمیں اس کو ضرور سراہنا چاہیے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اس کے اوپر ضرور رکھنا چاہیے، چیک رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسی زیادتی ہو جاتی ہے بائی سی سی ڈی اور بائی اینی ڈپارٹمنٹ آف پولیس، تو آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ فوراً ایف آئی اے میں کمپلینٹ کر سکتے ہیں یا اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مقصد پھر صرف آپ کو آپ کے حقوق سے باخبر کرنا ہے، نہ کہ سی سی ڈی کو بدنام کرنا یا اس کو ہیرو بنانا یا اس کو زیرو بنانا۔ ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ویڈیو ہے معلوماتی اور ایجوکیشنل پرپزز کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔